الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے احسان پر اور اس کی توفیق اور اس کی کرم نوازیوں پر اسی کا شکر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی شان بہت عظیم ہے۔ آج ہم باب نمبر 10 پڑھیں گے، علم القراءات۔ سب سے پہلے قراءت کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لغت میں قراءت کی جمع قراءات ہے، اور یہ قرأ یقرأ سے مصدر ہے۔ قرآن میں اس کا ایک مصدر قرء بھی آیا ہے، جیسے ثلاثۃ قروء۔ قرء عربی میں جمع کرنا اور اکٹھا کرنے کے معنی میں ہے، جیسے قرأت الماء فی الحوض، میں نے حوض میں پانی جمع کیا۔ قراءہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ قاری ایک حرف کو ایک حرف کے ساتھ جمع کرتا ہے، یعنی حرفوں کو اکٹھا کرتا ہے، جو لفظ بن جاتا ہے، کلمہ بن جاتا ہے، اور کلمہ کلمہ اکٹھا کر کے جملہ بنا دیتا ہے، اور وہ جملے سے جملہ ملا کر پڑھتا ہے، سب کو جمع کر لیتا ہے، یعنی حروف سے جملے بن جاتے ہیں، سینٹنسز بن جاتے ہیں۔ تو ان سب کے جمع کرنے کی وجہ سے اس کو قراءت کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ اس کو قرأت پڑھتے ہیں، یہ قرأت نہیں ہوتا، لفظ قراءت ہوتا ہے۔ اور قراءت کا اصطلاحی مطلب ایز اے ٹرم کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے کی کیفیت۔ قراءت پڑھنے کی کیفیت، پڑھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے کسی کا۔ اب لفظ قراءت اور علم القراءات میں فرق ہے۔ قراءت کسی کی قراءت اور علم القراءات جو قراءات جمع ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم عام طور پہ کہتے ہیں فلاں قاری کی قراءت سنی ہے میں نے، اس کی قراءت اچھی ہے، اس کی قراءت اچھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن قراءات کیا چیز ہیں؟ قراءات 7 اور 10 میں، یعنی 7 قراءتیں اور 10 قراءتیں، جو بھی قرآن کریم کے نطق کا مطلب ہوتا ہے پروناؤنس کرنا، ادائیگی کے طریقے اور مسلک کا قائل ہو
اور دوسرے اس کے ساتھ اس شرط پر متفق ہوں کہ اس کی طرف منسوب تمام روایات متفقہ ہوں، اسے قراءت کہتے ہیں۔ یہ اختلاف حروف کی ادائیگی یہ اختلاف حروف کی ادائیگی یا حروف کی ہیئت یعنی شکل میں ہو۔ ٹھیک ہے، دوبارہ کرتی ہوں اس کو۔ قراءات 7 و 10 یعنی 7 اور 10 قراءات جو بھی قرآن کریم کے نطق یعنی ادائیگی کے طریقے اور مسلک یعنی مسلک بھی چلنا ہی ہوتا ہے کسی طریقے پر، اس کا قائل ہو، اور دوسرے اس کے ساتھ اس شرط پر متفق ہوں یعنی جس طریقے کا وہ قائل ہے، اور اس کی طرف منسوب تمام روایات متفقہ ہوں یعنی جتنی روایتوں سے وہ اس خاص طریقے سے پروناؤنس کیا جا رہا ہے وہ بھی اس پر بھی اتفاق ہو، تو اس کو ایک قراءت کہتے ہیں۔ اور اس طرح مختلف قراءات ہیں۔ ٹھیک، آگے یہ لفظ اور واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اختلاف جو ہے یہ حروف کی ادائیگی یا حروف کی ہیئت میں ہو سکتا ہے۔ اس کے مزید نام اور ان کے معنی، اب یہ جو قراءات ہیں ان کو اور طریقے سے بھی پکارا جاتا ہے، مثلا روایت، طریق اور وجہ۔ وجہ کا مطلب اس طریقہ ہی ہوتا ہے، وہ بھی ایک وجہ ویسے تو فیس کو کہتے ہیں نا، چہرے کو کہتے ہیں۔ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا یعنی ڈائریکشن، سائڈ، چہرہ، طریقہ۔ روایت یہ قرات امام سے لینے والے کی طرف منسوب ہوتی ہے، خواہ وہ اسے کسی واسطے سے حاصل کرے۔ یعنی قرات کے نا امام ہیں، مختلف امام ہیں جن کی طرف قرات منسوب ہے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حمزہ کی قرات ہے، یہ ورش کی قرات ہے، یہ قالون کی قرات ہے، اس کی طرف منسوب ہے کہ وہاں سے شروع تو اس سے پہلے کی ہوئی بھی ہے لیکن انہوں نے ان کے طریقے کو فالو کیا۔ طریق جو راوی سے لینے کی طرف منسوب ہو، یعنی جو اس کو روایت کر رہا ہوگا، خواہ اس کی سند نازل ہی کیوں نہ ہو۔ نازل کا مطلب ہوتا ہے لو، نازل یا اترنے کے معنوں میں نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے سند عالی اور ایک ہوتا ہے سند نازل۔ سند عالی ہوتا ہے جس میں ایک پڑھنے والے اور جس سے وہ چیز چلی ہے اس کے درمیان کم لوگ ہوں تو وہ عالی ہوتی ہے۔ مثلا امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اگر کم راوی ہوں گے تو وہ سند عالی کہلائے گی، اور اگر زیادہ واسطے ہوں گے یعنی انہوں نے اس سے سنا، انہوں نے اس سے 5-7 لوگ بیچ میں آ گئے تو یہ عالی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، عالی جب ہوتی ہے جب کم سے کم لوگ بیچ میں آتے ہیں چین کے اندر۔ جی ہاں۔ وجہ وہ قرات جسے قاری خود منتخب کرے اور وہ اس پر قائم ہو اور اس سے وہ قرات لی جاتی ہو۔ اصطلاح میں وہ علم ہے یعنی علم القرات، یعنی قرات کا علم وہ علم ہے جو قرآن کے الفاظ کو ادا کرنے کی کیفیت اور اس میں اتفاقی اور اختلافی صورت کو بیان کرے اور اس کے راوی کی طرف اسے منسوب کیا جائے۔ یعنی اصل میں یہ علم القرات قرآن کے ٹیکسٹ سے متعلق علم ہے، یہ بات یاد رکھیے سمپل ورڈز میں۔ کیا ہے؟ علم القرات قرآن کے ٹیکسٹ نص سے متعلق علم ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے کے کیا کیا طریقے ہیں۔ جیسے اس دن تلاوت میں نے آپ کو سنائی تھی نا مختلف طریقوں سے، ٹھیک ہے، تو وہ مختلف قراتیں تھی، لفظ وہی تھے لیکن مختلف قاریوں نے قاری بھی ایک ہی پڑھنے والے تھے لیکن انہوں نے روایات مختلف سے پڑھا تھا، مختلف طریقے پر پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کی عربی میں تعریف کیا ہے؟ القراءۃ علم بکیفیت اداء کلمات القرآن واختلافها معزوا لناقلہ۔
اس تعریف سے دو باتیں سامنے آتی ہیں، یعنی دو باتیں ہیں اس عربی عبارت کے اندر۔ نمبر ایک، قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کی کیفیت، کس طرح پڑھا جا رہا ہے، خواہ اس کیفیت میں ناقل کا کیا مطلب ہوگا؟ نقل کرنے والا، یعنی جو کاپی کر رہا ہے، یعنی قراء حضرات کا اختلاف ہو یا اتفاق۔ نمبر دو، ائمہ قراء یعنی جو قرات کے امام ہیں ان سے اس کی نقل اور روایت صحیح ہو، واقعی انہی سے لیا گیا ہے، جو متصل صحیح سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہو۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ادائیگی کی کیفیت ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ سند متصل ہو، یعنی کسی نے اپنے پاس سے نہ کچھ بنا لیا ہو بلکہ وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اتنی بہتر ہے۔ لیکن اگر ایک بیچ میں اور بھی آ گیا تو اس سے غلط نہیں ہو جاتی وہ چیز، شرط یہ ہے کہ ہر ایک نے دوسرے سے ڈائریکٹ سنا ہوا ہو۔ متصل کیا ہوتا ہے؟ جوڑا ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی مثلا یہ چار لوگ بیٹھے ہیں نا، تو اس نے اس سے ملاقات کی ہو، اس سے سنا ہو، انہوں نے اس سے سنا۔ یہ آپ نے کبھی سنا فلاں سے اجازہ لی ہوئی ہے؟ کبھی اجازہ کا لفظ سنا؟ میرے پاس قرات کی اجازہ ہے، وہ کیا ہوتی ہے اجازہ؟ کہ میں نے وہ قرآن مجید جس کی اجازہ یا سند لی ہوئی، اجازہ سند کو کہتے ہیں، بے شک سرٹیفکیٹ کو کہتے ہیں، اجازہ سرٹیفکیٹ، اور اس بات کا سرٹیفکیٹ کہ آپ آگے پڑھا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی اجازہ کے اوپر تھا، حدیث میں تھی وہ تو بیسیکلی، کہ یہ اجازتیں کیا ہوتی ہیں اور کیوں دی جاتی ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ جی پڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان میں جو چاہیں کرتے رہیں، یہاں آتے ہیں تو آپ کو سرٹیفکیشن کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے چھوٹی سی بھی مساج کی دکان کھولنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ پہلے لائسنس لینا پڑے گا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے جو کسٹمر ہوتا ہے یا لینے والا جو ہوتا ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ نہیں، یہ پڑھا لکھا ہے، اس کو سمجھ ہے، یہ کام کا ماہر ہے، میں سیف ہاتھوں میں ہوں، ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ تو اب جس کے پاس اجازہ ہوگی تو جب آپ اس سے پڑھنے لگیں گے تو پھر آپ کو کیا تسلی ہوگی کہ اس نے کسی استاد سے پڑھا ہوا ہے۔ ایک علم ہوتا ہے جو خود کتابوں سے پڑھ لیا جائے، اور ایک علم ہوتا ہے جو استادوں سے لیا جائے، اور قرآن مجید تو خالی کتاب نہیں اتری ہوئی، ایسا ہی ہے نا؟ صرف کتاب تو نہیں دے دی گئی تھی، جیسے تورات تھی کتاب دی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن مجید کیسے نازل ہوا؟ شروع میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، جبریل علیہ السلام کہاں سے لائے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کیا ہے؟ کلام ہے، جو جبریل علیہ السلام نے سنا، پھر لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، سکھایا، ان کو پڑھ کے سنایا، ٹھیک ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، آگے پڑھ کے سنایا۔ پھر جنہوں نے آپ سے پڑھا انہوں نے کیا کیا؟ مشہور کون لوگ تھے ان میں جنہوں نے پورا قرآن آپ سے پڑھا تھا؟ یعنی ویسے تو بے شمار لوگوں نے آپ سے سنا تھا، زید بن ثابت کا نام سب سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ یعنی کچھ صحابہ کے نام جیسے ابن مسعود ہیں، اسی طرح یعنی چار کے نام خاص طور پر بخاری میں آتے ہیں کہ کوئی قرآن ان سے لیا جائے۔ آف ہینڈ مجھے اب دو کے نام تو یاد ہیں، دو کے نہیں۔ ابی ابن کعب، یس، ابی ابن کعب بھی ہیں، اور ایک اور بھی ہیں کوئی، سالم مولا حذیفہ، جی، ٹھیک ہے نا؟ تو باقی لوگوں نے بھی پڑھا، کسی نے ایک سورت پڑھی، کسی نے کوئی، کیونکہ کوئی سفر کر رہا ہوتا تھا، کوئی اپنے کام کاروبار میں، کوئی کھیتوں میں کام کر رہا ہے، کوئی بزنس کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی کسی اور چیز میں مشغول ہے، تو وہ فل ٹائم اسٹوڈنٹس نہیں تھے، لیکن کچھ لوگ فل ٹائم وہاں پر ہر وقت موجود رہتے تھے کہ جو ہی قرآن اترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا لیتے تھے اور ان کو لکھواتے بھی تھے، اور پھر وہ آپ کو یعنی کہ پیش بھی کرتے تھے آپ پر۔ تو
اس طرح یعنی تلقی اس کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. فتلقى آدم من ربه، آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ توبہ کے کلمات لیے تھے. تو قرآن مجید کی سند جب کوئی اجازت ملتی ہے تو سند وہ اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک جا کے پہنچتی ہے کہ انہوں نے اس سے لیا، یعنی صحابی سے لیا، یعنی جن صحابہ سے بھی لیا، پھر ان صحابہ کی آگے روایات مشہور ہوئیں جہاں جہاں انہوں نے پڑھایا. کیونکہ ابھی آپ ہسٹری میں جائیں گے تھوڑا سا اور کہ کس طرح کس کو کن کن صحابہ کو مصحف دے کر مختلف علاقوں میں بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر ان سے آگے تابعین نے لیا، تابعین سے آگے تبع تابعین نے لیا، پھر وہ آگے قرآنی حلقات قائم ہوئے، پھر بے شمار لوگوں نے آگے پڑھا، پھر جن جن ملکوں کو فتح کیا وہاں پر لوگوں نے پڑھا، پھر ہوتے 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 وہ ہم تک آ پہنچا، ٹھیک ہے. تو پڑھا آپ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو سرٹیفائی کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ پرفیکٹ ہو گئے ہیں، تو وہ زیادہ سیف سائڈ ہے نا کہ آگے آپ غلطی نہ ٹرانسفر کریں. یہی وجہ ہے کہ قرات میں یہ اہم شرط ہے کہ اسے کتابوں کی بجائے براہ راست اہل علم سے سیکھا جائے، ٹھیک ہے، استاد سے پڑھا جائے. تجوید اور ترتیل جو ہے استاد سے سیکھی جائے. قرات کا موضوع، سبجیکٹ، علم القرات کا موضوع کلمات قرآنیہ ہے، قرآن کے الفاظ. یہ جو کلمہ لفظ ہے نا، اس میں ہم اس لیے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اردو میں کلمہ تو لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں اور عربی میں کلمہ ورڈ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کلمات قرآنیہ یعنی قرآن کے جو ورڈز ہیں، ٹیکسٹ ہیں. اس علم میں دو باتیں زیر بحث آتی ہیں. ایک یہ کہ کن کلمات قرآنی کو کس طرح پڑھا گیا ہے، کیونکہ پیچھے ہم تحریر کے بارے میں پڑھ چکے نا، رسم الخط کے بارے میں، کہ بعض اوقات الف نہیں ہوتی اور اگر زیر زبر نہ لگی بھی ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اس پہ کھڑی زبر پڑھنی ہے یا عام زبر پڑھنی ہے. اور دوسرے یہ کہ آپ نے وحی کی بنیاد پر کس فرق کی اجازت دی. دو باتیں یاد رکھنی ہیں. کون سی؟ کہ کن کلمات قرآنی کو کس طرح پڑھا گیا، پڑھنے کا طریقہ کیا تھا. اور دوسرا یہ کہ کیا اس فرق کی بنیاد وحی پر ہے. جیسے حضرت عمر کو آپ نے کہا کہ ہا کذا انزلت، اور حضرت ہشام کو بھی آپ نے کہا ہا کذا انزلت. فرق تھا نا دونوں میں. تو یہ بھی یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ فرق واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے. اس علم کا سیکھنا سکھانا فرض کفایہ ہے. کفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کر لیں تو کافی ہو جائے گا. یعنی یہ اختلاف ہے، قراءات کو سیکھنا ہر ایک پہ لازم نہیں، لیکن جو لوگ اسے سیکھنا چاہیں وہ قرآن کے ماہر بن جاتے ہیں. ایک اچھا، یعنی ہر ایک کی اچھی خواہش ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو اس میں بہت جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے کہ انہیں یہ سارا علم آئے، اور لوگ سیکھ بھی رہے ہیں. اور الحمدللہ ابھی ریسنٹلی ایک خاتون جدہ سے موو ہوئی ہیں اور ان کے پاس اس کی سند ہے استاذہ کریمہ سے. استاذہ کریمہ جو ہے وہ امریکن مسلمان ہیں جو بہت سال سے جدہ میں رہتی ہیں، اور انہوں نے پھر نہ صرف ایک اسلام قبول کیا، قرآن پڑھا، اور پھر اس میں انہوں نے سندیں حاصل کی مختلف علم القراءات میں بھی اور حفظ وغیرہ میں. ان سے ہماری ملاقات بھی، میں اسما کو لے کر گئی تھی ان سے سنوانے کے لیے کہ وہ بتائیں کہ ٹھیک پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی. تو بہرحال وہاں موقع نہیں تھا اس کو چھوڑنے کا، کیونکہ نہ تو ہاسٹل تھا کوئی، نہ کوئی اور ذریعہ تھا، ورنہ میرا دل تھا کہ کچھ عرصہ ان کے پاس لگائے. تو ان کی سرٹیفائیڈ ٹیچر ہیں جو یہاں ابھی اسکاربرو کی طرف موو ہوئی ہیں. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ ایک علم القراءات پر کوئی کورس آن لائن شروع کیا جائے. جو لوگ تعلیم القرآن کر چکے ہیں، ابھی اس کے ساتھ تو مشکل ہوگا، لیکن جو لوگ تجوید وغیرہ پڑھ رہے ہیں وہ اگلے لیول پر اگر اس کو بھی، اس سنت کو بھی زندہ کر لیں تو فائدہ ہوگا. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی کہ وائی ناٹ کہ کچھ اور علم حاصل کریں. مرتے دم تک سیکھتے رہنا چاہیے. انسان علم کے رستے میں فوت ہو تو شہادت کی موت ہے اور جنت میں جانے کا رستہ ہے. تو یہ اپنی نیت ہی بنا لیں کہ میں نے ساری زندگی پڑھنا نہیں چھوڑنا،
طالب علم بن کے ہی رہنا ہے میں نے، یعنی کچھ نہ کچھ میں نے سیکھتے ہی رہنا ہے اپنے علم میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ سیکھتے رہیں گے نا تو آپ کو ڈیمنشیا وغیرہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا برین استعمال ہوتا رہے گا. اور قرآن اگر سیکھتے سکھاتے رہے تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ قرآن ہر میل کو دھو دیتا ہے، ہر بیماری کو دھو دیتا ہے، شفا ہے. یعنی ادھر آپ کے دل میں کوئی نیگیٹیوٹی آئی ہے کچھ، میں تو اپنا یہی علاج رکھا ہوں. اگر ذرا سے بھی میرے اندر کی کیفیت اوپر نیچے ہونے لگتی تو میں سیدھی یہ دوا پکڑتی ہوں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی، اور اس کے بعد کوئی غم ہم فکر پریشانی بدگمانی کوئی کسی کا ہارٹ نہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا. ویسے دل صاف ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. معاف کرنا بھی آسان اور معافی مانگنا بھی آسان اور ہر چیز پر آسان ہو جاتی. تو اس لیے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں. یہ اللہ کی رسی ہے. اگر اللہ کے ساتھ کنیکشن رکھنا ہے نا مرتے دم تک تو پھر قرآن سے کنیکشن نہیں چھوڑے. یعنی یہ مت سمجھے کہ ایک دفعہ ترجمہ یاد کر لیا تو بس یاد ہو گیا. نہیں، مجھے تو ابھی تک ضرورت پڑتی ریوائز کرنے کی. لفظ بھول جاتی ہوں میں کہ ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے، اور بعض اوقات ان میں کئی وسعتیں بھی ہوتی. تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے رکھے کہ طالب علم بنے رہے، مسکین طالب علم. کیونکہ ٹیچر بننے کا سب کو شوق ہوتا ہے لیکن اسٹوڈنٹ بننا زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سکھائے بھی انسان جتنا آتا ہے وہ بھی فائدہ بھی پہنچائے، لیکن یہ ہے کہ کبھی سیکھنے سے آر نہ کھائے کیا مجھے اتنا آ گیا تو میں اب اور کیا سیکھوں. جو میرے بہن کی ڈیتھ ہوئی تھی نا تو مطلب ٹیسٹ کر رہی تھی اپنا قرآن نا، مطلب بس پڑھتی ہی رہتی تھی کام کو نا، مطلب کبھی ان کو مطلب کھولنے میں کسی چیز میں کوئی کمی نہیں. ماشاء اللہ اچھی طرح ان کو قرآن کی صورت بھی اچھی کس ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ ان کی ڈیتھ کی ایج کیا تھی ان کی جب فوت ہوئی ہے؟ 78 کے قریب تھی. 78. اور وہ قرآن حفظ کر لیا تھا انہوں نے، کر لیا اور سارا وقت یعنی جو کینسر تھا ان کو سارا جو بیماری تھی اس میں صرف قرآن پڑھتی رہتی تھی. تو کتنی خوش قرآن سے قسمت بہت زیادہ جڑی ہوئی تھی وہ ماشاء اللہ. چلتے، کیونکہ پھر اس میں انسان ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا نا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہوئے بھی ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے سینے میں ہے نا، آپ پڑھ رہے ہیں. تو خوش قسمت ہے جن کا حافظہ اچھا. ہم تو ادھر یاد کرتے ہیں ادھر پھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے. ریپیٹیشن اور کوئی حل نہیں سوائے ریوائز کرتے رہنے کے، وہ تبھی پکا رہتا ہے. کیونکہ یہ رسی اونٹ سے زیادہ جلدی رسی چھڑا کے بھاگ جاتا ہے. یہ چھوڑا تو بس گیا، چھوڑ نہیں سکتے اس کو. ٹھیک ہے نا. تو اس کا سیکھنا سکھانا علم القراءات ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ فرض کفایہ. اگر کچھ لوگ وہ باقی قراءتیں بھی سیکھ لیں گے تو باقیوں کا بھی ذمہ پورا ہو جائے گا، تاکہ قراءت قرآن میں نطق کی غلطیوں سے بچا جائے، یعنی پروننسیشن کی غلطیاں نہ ہوں، اور تحریف اور تبدیلی سے بھی قرآن کریم کو بچایا جا سکے. یہ بھی علم ہو کہ اسے قراء حضرات نے مختلف قراءتوں میں کیسے پڑھا اور روایت کیا ہے. ایمان بڑھتا ہے اس سے، قرآن کی وسعت سامنے آتی، قرآن کا معجزہ ہونا سامنے آتا ہے کہ کس طرح ایک ہی چیز کو ڈفرینٹ نطق میں پڑھ کے بھی معنی نہیں بدلتا یا معنی میں وسعت آ جاتی ہے. قراءت کا آغاز نزول قرآن کے ساتھ ہی ہو گیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم قرآن کی تلقین کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہی اس تعلیم کا آغاز دار ارقم سے کر دیا تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے کوئی دار بھی ہونا چاہیے. دار ارقم جیسے مسجد نبی کے باہر اصحاب صفہ کا ایک چبوترا تھا، یعنی وہ مسجد کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے اور رہتے بھی تھے. وہی ہاسٹل تھا ان کا اور وہی ان کی تعلیم کی جگہ تھی. مکہ میں بھی یعنی کہ ایک مخصوص مقام تھا جہاں مسلمان جمع ہوتے تھے. ویسے تو حرم مکی تھا لیکن کفار وہاں پر کچھ کرنے نہیں دیتے تھے نا، انسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یعنی کوئی ایک مرکز کہہ دیں آپ اس کو، کہ مسلمانوں کے جمع ہونے کا ایک مرکز. ویسے تو ہر گھر میں قرآن پڑھا جانا چاہیے اور وہاں پر بآواز بلند قرآن سنائی دینا چاہیے اور ہر روز تلاوت ہونی چاہیے، کیونکہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو گھروں میں برکت ہوتی ہے. لیکن
علم سیکھنے کے لیے یا مسجد یا مدرسہ میں جانا بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی اپنے گھر کا کمفرٹ چھوڑ کے انسان نکلے اور اسی مقصد کے لیے نکلے. اور اس مقصد کے لیے جب نکلتا ہے تو اس کا کتنا ثواب ہے. تم میں سے جو کوئی مسجد آئے پھر قرآن کی 2 یا 3 آیتیں پڑھ کے سنائے پڑھے تو اس کے لیے کتنا ثواب ہے. جی ہاں، وہ آپ نے فرمایا تو کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہر روز اس کو بہتان یا عقیق جائے اور پھر وہاں سے موٹی تازی اونٹنیاں بغیر کسی سے قطع رحمی کے اور ظلم کے لے کر آئے؟ صحابہ نے کہا بالکل. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی مسجد میں جائے اور جا کر قرآن کی 2 یعنی کچھ آیتیں سیکھے سکھائے. تو صحابہ نے کہا اگر 3 سیکھے 4 سیکھے تو آپ نے فرمایا جتنی سیکھے گا اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہے. کیونکہ ہم ہر چیز کو مال یا مٹیریل سے ناپتے ہیں نا کہ یہ اتنا ہو گیا میرے پاس، تو پھر اس میں بہتر یہی ہے کہ انسان آخرت کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرے کہ جو کام اس وقت میں یہاں کر رہا ہوں اس سے مجھے کتنا ملے گا. کیونکہ ہم سب بزنس مائنڈیڈ ہیں کسی نہ کسی درجے میں، ہر چیز کا نفع نقصان سوچتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اور پھر ضروری ہے کہ پھر گھر سے نکلیں اور جا کر تھوڑا سا وقت بھی لگائیں تو جا کے استاد کے پاس سیکھے، یا استاد آپ کے پاس آ جائے اور آپ کو سکھائے کچھ نہ کچھ یعنی سیکھنے. کیونکہ انسان کی ایک نیچر ہے، اکیلا ہوتا ہے نا تو اس کا جو نفس ہے نا، نفس اس کی بڑی چالیں ہیں. اچھا میں ذرا چائے پی لوں نا پھر میں فریش ہو کے پڑھوں گی. اچھا ذرا یہ کال تو اٹینڈ کر لوں، پتہ نہیں کسی کی کوئی ایمرجنسی نہ ہو. اچھا وہ میرا خیال ہے کہ میں دوپہر کے کھانے کا بھی ذرا بندوبست کر لوں. تو پھر کرتے کرتے پڑھنے کا ٹائم تو نکل گیا. لیکن جب آپ نے نکلنا ہوتا، نکل کے جا کے آپ کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، کام بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ پھر آپ فوکس ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان سیکھنے کے لیے باقاعدہ وقت نکالے. یہ اس کا تھراپی ٹائم ہے، آپ سمجھیں جیسے آپ کی تھراپی ہو رہی ہے. آپ کو حکم تھا کہ جو کچھ آپ پر اترا ہے اسے آگے پہنچائیں اور ٹھہر ٹھہر کر لوگوں پر پڑھیں. جبریل امین آپ کو لغت قریش میں جو کچھ سکھاتے آپ اسے اپنے اصحاب کو نمازوں، خطبوں اور مختلف مواقع پر سناتے اور سکھا دیتے. ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ بعض صحابہ کو صبح 5 آیات پڑھ کر سناتے اور شام کو بھی، یہ بھی سکھانے کا آپ طریقہ، یعنی 5 آیتیں سکھاتے. صحابہ رسول نے اس میں مشقت بھی محسوس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر اس میں تخفیف کی گئی، یعنی اس کو ہلکا آسان کیا گیا، اور 7 حروف پر قرآن پڑھنے کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی. اس لیے کبھی صرف ایک حرف بھی سکھا دیتے اور کبھی کسی دوسرے کو دوسرے حرف میں سکھا دیتے. اسی لیے قراتیں مختلف ہوئی. قرات کے اسباب. پھر ہر صحابی جو آپ سے سیکھتے یا سنتے آپ ہی کی تحریک پر کریا کریا اور بستی بستی جا کر سکھاتے. تحریک کا مطلب موٹیویشن پر. صحابہ نے یہ نہیں کیا کہ اچھا پورا قرآن نازل ہو جائے تو پھر 23 سال کے بعد ہم پھر سکھانا شروع کریں گے. انہیں جو آ گیا تھوڑا تھوڑا، وہ تھوڑا تھوڑا آگے پہنچانا شروع کر دیا. یعنی جتنا مل گیا وہ پکا ہو گیا، اس کو آگے دے دیں. بہت کم صحابہ نے آپ سے مکمل قرآن پاک سیکھا، اور وہ بھی مختلف انداز سے سیکھا. اس کے چند اسباب تھے. نمبر 1، تعلیم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو مختلف علاقوں میں تعلیم قرآن اور احکام دین کے لیے روانہ فرماتے. ٹھیک ہے، مختلف علاقوں میں تعلیم قرآن کے لیے آپ لوگوں کو اپوائنٹ کرتے تھے. نمبر 2، کچھ صحابہ عمال مقرر ہوتے. عمال کیا ہوتا ہے؟ مینیجر کہہ لیں، یعنی مختلف بیت المال کے انتظام سنبھالنے کے لیے، یا فائنانس کے علاوہ گورنمنٹ کہہ لیں، جو حکمرانی کے ساتھ، یعنی وہ مختلف علاقوں کے حکمران بنائے جاتے تھے نا. جیسے یمن میں کس کو بھیجا تھا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. شابش. جو حکمرانی کے ساتھ قرآن کریم کی تدریس اور تعلیم بھی دیتے اور نگرانی کرتے، یعنی نمازیں بھی پڑھاتے تھے. یعنی جو طریقہ آپ کا اپنا تھا نا، آپ کیا کرتے تھے؟ آپ امام بھی تھے، معلم بھی تھے، حکمران بھی تھے،
تو صحابہ بھی پھر جس جس علاقے میں جاتے ساتھ مینجمنٹ کے کام بھی کرتے ساتھ تعلیم بھی دیتے. ٹھیک ہے، یعنی کسی اچھے کام کے کرنے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں تو بس صرف پڑھا سکتا ہوں، مجھ سے آپ باقی کوئی میں کام نہیں کر سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھ سے جو مرضی کام کرا لیں، پڑھانے کا کام نہ لیں. انسان کو اپنی مختلف سکلز کو انہینس کرنا چاہیے، اور زندگی تھوڑی سی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے چاہیے تاکہ آگے کے لیے جمع کرے. یہ ہر روز گزرتا جا رہا ہے نا، اس میں ہم نے آخرت کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا ہے، اور وہ یہیں پر ہی ہو سکتا ہے، آگے جا کے نہیں کچھ ہونے والا. نمبر 3، رزق حلال کی طلب میں صحابہ رسول ادھر ادھر روانہ ہوتے، یعنی بزنس ٹرپس پہ جاتے، اور کئی دن کے سفر کے بعد ان کی واپسی ہوتی. آسان تھوڑی تھا سفر، کوئی جہاز اور گاڑیاں تو نہیں تھی نا، تو ایک سفر بھی کافی لمبا ہو جاتا تھا. تو اتنے دن پھر وہ مدینہ سے غائب ہوتے تھے تو ان کی کلاسز مس ہو جاتی تھی. دیگر بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت کو تسلسل سے سیکھنے میں مانے رہے. لیکن ہوا یہ کہ جن لوگوں نے آپ سے سیکھا پھر انہوں نے کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے آگے لوگوں کو خوب سکھایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنہوں نے سارا آپ سے نہیں سیکھا انہوں نے کچھ سیکھا نہیں، انہوں نے پھر دوسروں سے سیکھا. جی، کچھ نے اب یہ سند عالی اور نازل ہو گئی نا، جنہوں نے تو ڈائریکٹ سیکھا ان کی سند عالی ہو گئی، اور جنہوں نے پھر ایک اور واسطے سے سیکھا وہ پھر نازل ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قرآن سیکھنے والے کچھ خوش قسمت صحابہ پورا قرآن کریم آپ سے سیکھنے اور حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جن میں اصحاب صفہ کے علاوہ خلفائے اربع یعنی چاروں خلیفہ، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، ابو الدرداء، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم بالخصوص قابل ذکر ہے. یعنی اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہ قابل ذکر ہے. جب بھی کوئی شخص مدینہ آ کر مسلمان ہوتا تو آپ اسے انہی صحابہ کے حوالے کر دیتے. ٹھیک ہے، ہر نیو مسلم کو ان لوگوں کے حوالے کرتے کہ اب تم انہیں پڑھاؤ سکھاؤ، جو انہیں قرآن یاد بھی کرواتے اور پڑھنا بھی سکھاتے. یہیں سے ایک جماعت صحابہ کی تیار ہوئی جسے قراء کہا گیا، قاری حضرات. ٹھیک ہے، اور متعدد یعنی بہت سے صحابہ کرام نے پھر قرآن کریم کو حفظ کر لیا ان استادوں سے. قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتابت کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیتے، یعنی دوہرا کام ہوا، لکھوایا بھی اور پڑھایا بھی. مثلا مالک یوم الدین کو لکھوا کر لفظ مالک کو 2 طریقوں سے ملک اور مالک پڑھنا سکھا دیا. یوں صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراءات سیکھ لیں اور آگے سکھائیں. مختلف طریقوں سے پڑھنے کا سبب خط مصحف بھی ہو سکتا ہے. مصحف آپ کو یاد ہے نا حضرت عثمان کے دور میں پھر اس کو پھر کمپائل جو ہو گیا اور قراءات پر یعنی اس پر متفق ہوئے تو پھر مصحف کہلایا نا، وہ جس کی تحریر پہ متفق ہو گئے تھے، جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا. یعنی وہ خط لکھنے کا انداز وہ بھی توقیفی ہے نا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. توقیفی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وحی کے ذریعے نازل ہوا. مزید یہ کہ پہلے لکھنے کی کوئی اعرابی شکل نہیں تھی، یعنی زیر زبر نہیں تھے. شروع میں آپ کو تصویر دکھائی تھی میں نے، اور نقطے بھی نہیں ڈالے جاتے تھے. اس لیے کسی بھی حرف کی 2 صورتیں ہو سکتی تھیں، جیسے یا اور تا. ان دونوں میں فرق ہے. اگر اوپر نقطے ڈال دیں گے تا بن جائے گی، نیچے ڈالیں گے تو یا بن جائے گی. اب نقطے ہوں ہی نہ تو پھر آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، یا اور تا. یا اور تا میں فرق ہونے سے یا فتح اور ضمہ کے فرق سے دونوں اوپر ہوتے ہیں، زبر اور پیش، جس میں ایک ہی خط 2 معنوں کو بتا رہا ہو، تو اسے بھی قرات کا فرق ہو گیا. ہر نسل پہلوں سے قرات لیتی رہی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو مختلف قراتیں سکھائیں اور انہوں نے پھر آگے اپنے شاگردوں سے سکھائیں. تو اس طرح ہر نسل میں وہ قرات آگے چلتی نہیں، رائٹ.
اس ضمن میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات بطور مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ نیز مصاحف قرآن کی کتابت کے بعد جن 7 شہروں میں عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ نسخے بھیجے، ساتھ ہی ان نسخوں کے پڑھانے کے لیے معلم کون ہوتے ہیں؟ ٹیچر۔ معلم اصحاب کو بھی بھیج دیا، صرف نسخے نہیں بھیجے، ساتھ ٹیچر بھیجے۔ اس طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور ہر نئی نسل پہلوں سے قرات لیتی رہی۔ یہی صحابہ ہر مفتوحہ علاقے میں جا کر آباد ہو گئے اور اسی تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کر دیا جو انہوں نے آپ سے سیکھا تھا۔ ایسے دین پھیلتا ہے نا، اگر سیکھ کے گھر بیٹھ جائیں اور دنیا میں لگ جائیں تو دین تو نہیں پھیلے گا، پھر اللہ کے ہاں تو جواب دینا ہوگا نا کہ میرے لیے تھوڑا سا وقت بھی نہیں تھا، دنیا میں کتنا رہنا، کتنا رہ کوئی ہے ہمارے پاس گارنٹی؟ لیکن اس کے لیے ہمارے پاس سارا وقت ہے، اور دین کے لیے جہاں، آخرت کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، وہ تو خود نکالنا پڑتا ہے نا، جو ہمارے ذہن میں، جو ہمارے سامنے پرائرٹی ہوتی ہے جس چیز کی، اس کے لیے وقت نکل آتا ہے۔ یہی صحابہ ہر مفتوحہ علاقے میں جا کر آباد ہوئے اور اسی تعلیم اور تعلم ہوتا ہے سکھانا، تعلیم ہوتا ہے سیکھنا، تعلیم ہوتا ہے سکھانا، تعلم ہوتا ہے سیکھنا، اس کا سلسلہ شروع کر دیا جو انہوں نے آپ سے سیکھا تھا۔ قرات کے یہ مختلف انداز جب تابعین میں پھیلے، تابعین کون سی جنریشن تھی؟ 2nd جنریشن جو ہے صحابہ کے بعد کی، تو قراتیں بھی بکثرت منتشر ہو گئیں، پھیل گئیں۔ پھر یہ بھی اس طرح ایک نزاعی صورت پیدا ہو گئی، یعنی آپس میں تھوڑا سا اختلاف شروع ہو گیا۔ کیوں؟ ہر شیخ کے شاگرد اپنی قرات کو ترجیح دینے لگے کہ ہمارے استاد نے ایسے پڑھایا ہے اور ہمارا پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ یہ ہیومن نیچر ہے نا، تو اس لیے جی ہاں، جیسے فقہی اختلافات ہیں اسی طرح یہ بھی۔ قرات کی مختلف صورتوں پر جھگڑنے کی وجہ، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بعض صحابہ اور ان کے شاگردوں کو یہ علم نہ ہو سکا کہ آپ پر قرآن کریم 7 حروف میں نازل ہوا ہے، اس لیے قراتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ جس کی قرات بھی مختلف صورتیں تھیں، جس کی قرات کی بھی مختلف صورتیں تھیں، جسے آپ ہر سیکھنے والے کو سکھاتے گئے، جبکہ ان میں کچھ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہر سال دورہ قرآن کے دوران منسوخ ہو جاتی تھی، یعنی جو حروف نازل ہوئے تھے ان میں سے پھر آہستہ آہستہ منسوخ ہوتے گئے۔ اور جس سال آپ فوت ہوئے اس سال تو آپ نے 2 دفعہ دورہ قرآن فرمایا، جس میں جبریل علیہ السلام نے یہ بھی سکھایا اور بتا دیا کہ 7 حروف میں کیا باقی ہے اور قرات میں کیا منسوخ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آخری سال پھر فائنل نسخہ ہمیں مل گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی، ان اسباب کی بنا پر بعض صحابہ کو ایسے نسخوں کا علم نہ ہو سکا، ایسے نسخ کا علم نہ ہو سکا، کیونکہ سارے صحابہ ہر وقت تو آپ کے ساتھ نہیں تھے نا کہ ہر بات ڈائریکٹ آپ سے معلوم کرتے، کچھ کو پتا تھی، انہوں نے آگے بتائی، لیکن ہر ایک تک نہیں پہنچی، تو پھر اختلاف ہو گیا۔ جب یہ اختلاف عام ہونے لگا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو روکنا چاہا، اسی لیے ان کو جامع القرآن کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو قرآن پر جمع کر دیا اور مشورے سے ایسے مصحف کو لکھنے کا حکم دیا جس میں وہ متواتر قرات اور حروف سما جائیں، یعنی ایسا قرآن لکھا جائے کہ جس میں وہ ساری قراتیں ضم ہو جائیں اور حروف بھی آ جائیں، جو آخری بار جبریل امین کے ساتھ کیے گئے دورہ قرآن سے ثابت ہیں، یعنی اوتھینٹک ہیں۔ باقی ان تمام تحریروں کی قرات کو ترک کر دیا جائے جن میں منسوخ آیات بھی موجود تھیں، جبکہ ان کا نسخ بھی ثابت ہو چکا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ باقی نسخے پہ جلا دیے گئے تھے۔ مصحف عثمانی کے مطابق قرآن پڑھایا جانا، مصحف عثمانی قریش کی زبان اور حرف میں لکھا گیا تھا، حرف یعنی ورڈز میں، اس طرح عام اور خاص کی قرات اس کے موافق ہو گئی۔ موافق کا کیا مطلب؟ مطابق۔ مصحف عثمانی کس قرات میں، کس زبان میں لکھا گیا تھا؟ قریش کے زبان یا لہجے میں، اور اس طرح عام اور خاص کی قرات، یعنی جو پہلے تو الگ الگ پڑھ رہے تھے نا، پھر وہ اس کے مطابق آ گئی۔ مگر بعض قرات کچھ صحابہ کرام کی طرف بعد تک منسوب رہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس شہر میں بھی کوئی صحابی گئے وہاں ان کی قرات عام ہو گئی،
جن میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کو کافی شہرت حاصل ہوئی. متفقہ صحیح قرات. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ بھیجا تھا گورنر بنا کے. اس طرح نہیں، گورنر پتہ نہیں تھے کہ نہیں، غلط کہا شاید میں نے. ان کو کوفہ بھیجا تھا، شاید تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہوگا. اس طرح کوفہ میں ابن مسعود کی قرات کو یہ مقام ملا کہ اہل کوفہ اس قرات کے علاوہ کچھ اور جانتے ہی نہ تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک ہی استاد سے پڑھا تھا، بس وہی جانتے تھے. ابو عبد الرحمن السلمی جو عثمان رضی اللہ عنہ سے حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابن مسعود کی قرات جس میں شذوذ بھی تھا، شذوذ شاذ سے ہے، یعنی کبار صحابہ سے ان کی قرات مختلف تھی کچھ، ٹھیک ہے، اس کا اثر زائل کرنے کے لیے 40 سال مسجد اعظم میں بیٹھ کر لوگوں کو مصحف عثمانی کے مطابق قرات پڑھائی. تب جا کر لوگوں میں یہ شعور بھی آیا کہ متفقہ صحیح قرات کون سی ہے. ٹھیک، اس طرح لوگ دوسری قراتوں سے مانوس ہو کر ابن مسعود کی قرات کو بھول گئے جس میں شذوذ تھا. شذوذ کا میں سمپل مثلا یہ آگے کی لائن ایک بات کہہ رہی ہے اور سب متفق ہیں اس پر، سب سے پچھلی لائن سے ایک شخص اٹھ کے ان کے اپوزٹ کوئی بات کہتا ہے، ہم کیا کریں گے؟ یہ 10 لوگ ایک بات پہ متفق ہیں، وہ ایک الگ بات کر رہا ہے، کیا کریں گے؟ متفقہ بات کن کی ہے؟ ٹھیک ہے. اب تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تھا؟ متفقہ قرات تھی. مصحف میں انہوں نے جو جس خط سے انہوں نے مصحف عثمانی تیار کیا وہ فائنل نسخہ تھا، اس میں آج تک تبدیلی نہیں ہوئی، الا یہ کہ لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے اپنے طریقے پر لکھے، لیکن اصل سٹینڈرڈ نسخہ وہی ہے نا. اب اگر کوئی چیز اس میں نہیں ہے نا اور کوئی کہہ رہا ہے یہ بھی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کی قرات کو شاذ. اب سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. شاذ قرات کس کی ہے؟ جو متفق علیہ کے سے ہٹ کے کوئی بات کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا اس میں ایکسٹرا یہ کنڈیشن بھی ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ ثقہ ہیں جن سے وہ اختلاف کریں؟ جی کم ہاں، ثقہ کا بالکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر 5 لوگ یا 2 لوگ یا ایک شخص، 2 لوگ ہیں، ایک کہتا ہے کہ یہ بات اس طرح، دوسرا کہتا نہیں اس طرح، تو ان میں سے دیکھا یہ جائے گا کہ زیادہ اوتھینٹک کون ہے، کون زیادہ ثقہ ہے اور کس کا حافظہ کمزور ہے. آپ کو نہ کچھ علوم الحدیث بھی پڑھ لینا چاہیے، اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے کہ یہ احادیث ہم تک کیسے پہنچی اور کیا کیا اس میں کرائیٹیریا تھا. لوگ بیٹھے بٹھائے کہہ دیتے ہیں حدیث کو نہیں ہم مانتے، بس قرآن کافی ہے. نہیں کورس میں، لیکن یہی والی پڑھا دیں علوم الحدیث. جی نیکسٹ سبجیکٹ اس کے بعد وہی وہی پڑھا دیں. دوں. آپ کو پڑھنا چاہیے، جتنا بھی سمجھ آ جائے فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. جی ہاں بالکل، کیونکہ اگر ہمیں اپنے علوم کی ہسٹری نہیں پتا نا تو ہمیں ان پر یقین نہیں ہوگا، اور جب یقین نہیں ہوگا تو ہم جو بھی کوئی ایسی بات کرے گا ہم اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے، یہ کیا بات کہہ رہا ہے. تو ابن مسعود کی قرات میں کچھ شذوذ تھے، اس لیے ابو عبد الرحمن السلمی نے متفقہ قرات کو 40 سال تک پڑھایا تاکہ لوگ اصل پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ ابن مسعود نے خود سے کوئی بات گھڑ لی، ایسا نہیں، انہوں نے اس طرح سیکھا تھا. بعد میں آخری جو ورژن تھا متفق وہ ان کے پاس نہیں تھا، یا جو انہوں نے سیکھا تھا اس پہ قائم تھے. ناسخ و منسوخ پڑھیں گے نا بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی. اسی طرح معتزلہ میں سے
کسی نے وکلم اللہ موسیٰ تکلیم، معتزلہ کا میں تھوڑا سا بتا دوں، زیادہ ہسٹری نہیں بتاؤں گی. معتزلی وہ ہوتے ہیں جو عقل کی بنیاد پر چیزوں کو لیتے ہیں، جو چیز عقل میں نہیں ان کے آتی، وہ قرآن کی نص ہو یا حدیث ہو، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ آئی؟ وہ صرف عقل کو معیار بناتے ہیں. یہ ایک موٹی سی تعریف ہے، یہ پوری نہیں ہے، لیکن کہیں بھی یہ لفظ آئے تو جی لاجک اورینٹڈ ہے. معتزلہ میں کسی نے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما میں لفظ جلالت کو منصوب پڑھا. منصوب کیا ہوتا ہے؟ نصب کے ساتھ. نصب کیا ہوتا ہے؟ زبر فتحہ. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، معنی بدل جائے گا. کسی رافضی نے وما کنت متخذ المضلین عضدا میں مضلین کو مضلین پڑھا، جن کو گمراہ کیا گیا. مضلین گمراہ کرنے والے. اور کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے کسی انسان سے بات کر سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے اس آیت کو یوں بنا دیا کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا. اگر موسیٰ نے کیا تو پھر جواب بھی تو کوئی ملا ہوگا نا. علماء کا مصحف عثمانی کو مرجع قرار دینا، اس طرح اہل بدعت اور اہل اہوا ہوتا ہے جو اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں، ان کی طرف سے جو شاذ قرات کے اثرات باقی تھے اور رسم قرآنی میں جن کا احتمال بھی تھا. احتمال کا کیا مطلب ہے؟ پاسبلٹی بھی تھی، وہ بتدریج زائل ہونا شروع ہو گئے. علماء کا مصحف عثمانی کو مرجع قرار دینا. مرجع کیا ہوتا ہے؟ مصدر. مرجع سورس. مصدر بھی سورس ہوتا ہے. سورس آف واٹر کو مصدر کہتے ہیں بیسیکلی. صادر اور وارد، پانی پہ وارد ہونے والا، یعنی جہاں سے پانی پھوٹ کے نکلتا ہے. بہت ان کا کام ہے نا، مطلب زالی زاد اور خود زا کرتے ہیں. یہ بہت بڑا کوشچن فکس کر لیں کہ فکس کر لے تو زیادہ اچھا ہے، نہ ہو پائے تو کوئی بات نہیں. علماء کا مصحف عثمانی کو مرجع قرار دینا، نہیں وہ اصل سورس ہے، وہاں سے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. علماء نے مصحف عثمانی کو متفقہ مصدر و مرجع قرار دے کر ہر اختلاف کو اس کے ذریعے ختم کرنے پر اتفاق کر لیا. ہر علاقے میں مسلم قراء بالخصوص تابعین کرام نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی ذمہ داری سنبھال لی. یعنی ان سب کی کوشش کیا تھی کہ سب لوگ ایک نسخے پہ متفق ہو جائیں. اب اس طرز پر قرآن پڑھانے والے ائمہ عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 10. مکہ مکرمہ میں مجاہد بن جبر، طاؤس بن کیسان، یہ نام ہے، بس پڑھ لیجئے، کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کس کانٹیکس میں. عطا بن ابی رباح، یہ سب تابعین ہیں. ٹھیک ہے. ابن ابی ملیکہ اور اکرمہ مولا ابن عباس، ان کے شاگرد بھی تھے رحمہم اللہ نے. یہ مکہ کے لوگ ہیں. مدینہ منورہ میں سعید ابن المسیب، عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے، عمر بن عبد العزیز مشہور ہیں، خلیفہ خامس جن کو کہتے ہیں، 5ویں خلیفہ راشد، سلیمان اور عطا بن یسار اور ابن شہاب الزہری، زید بن اسلم، سالم بن عبداللہ اور معاذ بن الحارث القارئ رحمہم اللہ نے. شام میں خلید بن سعید ابو الدرداء کے شاگرد اور مغیرہ بن ابی شہاب مخزومی عثمان رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور عطیہ بن قیس کلابی رحمہم اللہ نے. اور بصرہ میں حسن بصری، محمد بن سیرین، قتادہ بن دعامہ السدوسی، ابو العالیہ الریاحی، نصر بن عاصم، یحیی بن یعمر اور جابر بن زید اور ابو رجاء عطاردی رحمہم اللہ نے. اور کوفہ میں علقمہ بن قیس نخعی، عمرو بن میمون، سعید بن جبیر، مسروق بن اجدع
اسود بن یزید، عمر بن شرحبیل، ابو عبد الرحمن السلمی اور حارث بن قیس رحمہم اللہ وغیرہ نے مصحف عثمانی کی طرز پر تعلیم قرآن کو عام کیا. ٹھیک ہے، مکہ میں ان لوگ، مکہ، مدینہ، شام، بصرہ، کوفہ میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ مصحف عثمانی کی طرز پر تعلیم قرآن کو عام کیا، جن سے پھر ایک ایسی جماعت نکلی جنہیں تاریخ میں ایک سند کی حیثیت حاصل ہو گئی. انہوں نے اپنے مشائخ کی قرات کی روایت اور اس کی تدریس میں خاصی محنت کی. کیا کیا؟ اپنے مشائخ کی قرات کی روایت، یعنی جو ان کے استاد تھے ان کی جو قرات تھی جو ان سے انہوں نے سیکھی، اس کی روایت کی آگے تدریس کا مطلب تعلیم دینے میں خاصی محنت کی، اور ان قرات کو اسانید کے ساتھ روایت کرنے کا سلسلہ شروع کیا کہ میرے فلاں استاد ہیں، ان کے فلاں استاد ہیں، یہ پھر سند بن گئی. اور آہستہ آہستہ یہ حضرات بتدریج قرات کے طلباء کے لیے مرکز و مرجع بن گئے، یعنی سورس آف نالج بن گئے. سب انہی کی طرف رجوع کر، مرجع کا مطلب جس کی طرف رجوع کیا جائے، لوٹا جائے، بار بار پلٹ کے آ جائے. یہی وہ ائمہ عشرہ ہیں جن کی 7 اور 10 قرات مشہور ہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسے تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ترتیل سے ہوا کرتی تھی. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، جس میں ہر حرف نمایاں اور دوسرے سے جدا ہوتا اور کلمہ بالکل واضح ہوتا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے تاکہ ذہن کلام الہی کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لے اور دوسروں کو متاثر کر کے سمجھا بھی دے، یعنی ان کو اس طرح سمجھائے کہ ان کو اوپر اثر ہو. قرات کے دوران آواز میں صوتی آہنگ، ردم ہوتا جو کلام الہی کے تاثر اور تاثیر کو مزید نمایاں کر دیتا. یعنی ایک ہوتا ہے نا تحت اللفظ پڑھنا کسی چیز کو، وہ کیسے پڑھتے ہیں تحت اللفظ؟ پوئٹری کا تو پتہ ہے نا، نہ اردو پوئٹری کسی نے پڑھی لکھی ہو کوئی؟ ایک ہو نہیں، کبھی پڑھی؟ کبھی نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر، اردو ہی نہیں پڑھی تو پوئٹری کہاں پڑھی؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ پوئٹری کو گا کے پڑھتے ہیں، ترنم سے پڑھتے ہیں، اس کو ردم کے ساتھ پڑھنا کہتے ہیں، رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اور کچھ ہوتی ہے تحت اللفظ، وہ گا کے نہیں پڑھتے، وہ رائم نہیں ہوتے، ریپ جیسے ہوتے ہیں. جی بالکل واضح ہو گیا. تو تلاوت قرآن کو ہم یہ تو نہیں کہتے گا کے پڑھنا، نہ، اس کا تو اپنا ترتیل سے پڑھنا، اپنا ایک پڑھنے کا انداز ہے، اور اسی سے پڑھنا چاہیے اس کو، یعنی اس میں ترنم ہوتا ہے. گانے کی طرح نہیں پڑھنا، لیکن ترنم، آواز کے اندر ایک سوز ہو، اتار چڑھاؤ ہو. ٹھیک، ہر لفظ کا ایک حق ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کو پڑھا جائے. یہ پچھلے ٹائم میں لکھا ہوا کہ یہ حضرات بتدریج طلبہ قرات میں مرکز جمع و مرکز بن رہے، یہی علامہ اشرا جن کے 7 اور 10 قرات مشہور ہے. جب انہیں آخری دور میں نبی کریم نے کرا تھا، اور وہ جو سکھائی تھی نا قراتیں، وہ پھر آگے ہیں. جی جو قریشی طریقہ تھا وہ وہی تھا، اور بعد میں جو کچھ منسوخ ہو گئی تھی نا وہ. کر دی تھی، تو پھر یہ 7 10 کی اسی میں. جی ہاں، ان کی آگے اور بھی تفصیل آئے گی 7 اور 10 کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اذان ہو گئی؟ ابھی کیوں؟ ابھی تو ہے 5 منٹ. آپ کی آواز میں سوز بھی تھا اور خوف دلانے والا جوش بھی، اور عاجز انسان کی تواضع بھی. جہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کی آیات آتی تو آواز بلند ہو جاتی اور دل پر ہیبت طاری ہو جاتی، آواز لڑکھڑا جاتی اور رکوع اور سجدے میں آنسو بہاتے. اور جہاں اللہ کی رحمت کا بیان ہوتا وہاں دل شکر کے جذبات سے لبریز ہو جاتے، آواز میں مزید طلب کا اظہار ہوتا. کہیں اس کے غضب یا عذاب کا ذکر آتا تو دلی رقت طاری ہو جاتی، دلی خوف طاری ہو جاتا. دیکھیں ہم لوگ جب روز کی تلاوت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں؟
کس دن کرتے ہیں؟ کوئی ہفتے میں 1 دن، کوئی مہینے میں، کوئی زندگی میں، جب کبھی تکلیف میں ہوتے ہیں یا جب قرات سنتے ہیں کبھی حرم میں یا کوئی تراویح میں تھوڑا سا ذرا اثر پڑ جاتا ہے، بس ختم. کبھی کبھی بارش ہوتی. جی، تو ایک عادت بنائیے، قرآن کا کوئی چھوٹا سا حصہ بے شک لے لیں، اس کو اس طرح پڑھنے کی عادت ڈالیں ڈیلی بنیادوں پر. اگر روز نہیں ہو سکتا تو 1-2 دفعہ ہفتے میں کر لیں کہ آواز میں سوز بھی ہو، خوف بھی ہو اور شکر بھی ہو، اور یعنی اس کو ایک زندہ کتاب کی طرح پڑھے کہ جیسے کوئی آپ سے بات کر رہا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ آپ جو روز کا حزب ہے، حزب کا مطلب جتنا آپ نے پڑھنا ہے حصہ روز کا، امید ہے آپ روز ہی پڑھتے ہوں گے، کوئی سپارہ پورا پڑھتے ہوں گے، کوئی آدھا پڑھتے ہوں گے، کوئی ربع پڑھتے ہوں گے، کوئی رکوع پڑھتے ہوں گے، کوئی صفحہ پڑھتے ہوں گے. اس سے کم تو نہیں ہونا چاہیے نا. ہمارے ہر روز اعمال نامہ اوپر جاتا ہے اور اس میں دنیا بھر کی باتیں بھری ہوئی اور 1 صفحہ بھی قرآن کا نہ ہو، کتنی افسوس کی بات ہوگی. اتنے تو مصروف تھے کہ 1 صفحہ بھی نہیں پڑھ سکے. تو کچھ نہ کچھ تو روز کا ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے، اتنا تو لازم پڑھنا ہے، گول سیٹ کر کے پڑھیں اس کو، اتنا پڑھنا ہے. اگر وہ صفحہ بھی پڑھتے ہیں نا تو اس میں سے 2 لائنیں آپ ترتیل سے پڑھنا شروع کریں، اثر قبول کر کے. ٹھیک ہے. آپ مد کی آواز کو کھینچ کھینچ کر لمبا پڑھتے اور بالخصوص نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے وقت ہر آیت پر رکتے. جہاں تسبیح کا ذکر آتا آپ تسبیح بیان کرتے، جہاں دعا آتی آپ دعا فرماتے، جہاں عذاب اور سزا کی بات آتی آپ رب کی جناب میں اس سے پناہ مانگتے. صحیح قرات کی شرائط. علماء نے صحیح قرات کے لیے 3 شرائط لگائی ہیں. پہلی شرط سند کی صحت. اس سے مراد یہ ہے کہ جس صحابی سے قرات لی جا رہی ہے انہوں نے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور آپ کے سامنے اسے پڑھا بھی ہو، پھر اس صحابی سے تابعین نے اور اس سے تبع تابعین نے سنی ہو. اس طرح یہ سند اتصال یعنی کنیکشن کے ساتھ آگے بڑھے. صرف وہ قرات لی جائے گی جو متواتر اور مشہور ہو. جو کیا ہو؟ متواتر، جس میں بہت سارے لوگ جس میں ہو، اور جبکہ غریب جس میں راوی کی تعداد کسی طبقے میں 1 ہو، اور عزیز جس میں راوی کی تعداد 2 سے کم نہ ہو، اس قرات پر اکتفا نہیں کیا جائے گا. یعنی صرف وہ قرات لی جائے گی جس کو روایت کرنے والے ایک جمع غفیر ہو. جمع غفیر کا کیا مطلب ہے؟ کافی بڑا گروہ. ابن الجزری اور سبکی کا کہنا یہی ہے کہ قرات عشرہ متصل سند کے ساتھ ثابت و مشہور ہیں. ٹھیک ہے. یہی وجہ کہ ان اسانید یعنی سندوں کے اوائل میں ان صحابہ کے نام بکثرت آتے ہیں جنہوں نے حلال و حرام، اسباب نزول یا تفسیر آیات کے بارے میں احادیث روایت کی ہیں. قرات کی اسانید سندیں جو ہیں اس میں اسی ربط اور تسلسل کے زیر اثر علماء نے خیال ظاہر کیا کہ یہ قراتیں توقیفی یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہیں. وہ جو اس دن سن رہے تھے نا آپ. اس کے علاوہ قرات کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرات کی سند ہر طبقے میں موجود راویوں نے اپنے اساتذہ سے بالمشافہ ملاقات کر کے قرات سیکھی ہو، کتابوں سے نہیں، استادوں سے. کتب پر اعتماد کر کے قرات نہیں لی جا سکتی. جو قرات بلا سند اور قیاس پر مبنی ہو علماء نے اس کے پڑھنے اور روایت کرنے کی اجازت نہیں دی. بغیر سند کے آگے نہیں کر سکتے، قرات نہیں پڑھا سکتے. دوسری شرط مصحف عثمانی کے مطابق ہو. قرآن مجید کی جمع و تدوین کے سلسلے میں مصحف عثمانی پر اعتماد کیا گیا، اسی لیے جب صحیح قرات کی شرائط مرتب کی گئیں تو یہ بات بھی مد نظر رکھی گئی کہ کی جانے والی قرات مصحف عثمانی سے مطابقت رکھتی ہو. مثلاً مالک یوم الدین مصحف میں اسے الف کے بغیر لکھا گیا، لہٰذا جو محذوف ہے یعنی جس کو گرا دیا گیا ہے. محذوف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو حذف کر دیا گیا، گرا دیا گیا، اس کے ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے. اور الف جو مقدر ہے، مقدر کا مطلب چھپا ہوا ہے، یعنی جسے نکالا گیا اس کے پڑھنے کا احتمال ہو سکتا ہے. اس لیے ہر وہ قرات جو مصحف عثمانی کے خلاف تھی اسے ترک کر دیا گیا. امام قصائی کا کہنا ہے، یہ وہ بکرا ذبح کرنے والا نہیں ہے، وہ قاف کے ساتھ ہوتا ہے اور سواد کے ساتھ، اور اس کو بعض لوگ کسائی پڑھتی، کسائی بھی نہیں ہے، قصائی ہے. لفظ صراط کو سین سے پڑھنا عربی زبان میں عام ہے، صراط، لیکن اسے صاد سے کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ مصحف کی پیروی کرتا ہوں، وہاں صاد سے لکھا ہوا ہے.
اسی طرح مشہور نحوی عالم زجاج ملاقو ربہم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصل میں ملاقون ربہم ہے، مگر قرآن میں ایسا لکھنا جائز نہیں کیونکہ مصحف کے رسم الخط کی مخالفت ہوگی، مصحف میں ایسا نہیں لکھا جاتا۔ رسم عثمانی میں اگر ایک لفظ کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کی گنجائش موجود تھی تو اسے اس لیے اختیار نہیں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقے ثابت نہیں تھے۔ اس بات سے قرات کے لیے پہلی اور دوسری شرط کی اہمیت اجاگر ہوتی۔ تیسری شرط عربی زبان کے موافق۔ صحیح قرات کے سلسلے میں لگائی جانے والی تیسری شرط یہ تھی کہ کی جانے والی قرات عربی زبان کے قواعد اور صرف و نحو کے مطابق ہو اور اس میں غلطی نہ ہو۔ امام مکی بن ابی طالب القیسی نے اپنی کتاب الابانہ میں صحیح قرات کے ارکان اور شرائط کے بارے میں لکھا ہے ان ينقل عن الثقات الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن الكريم شائعا ويكون موافقا لخط المصحف۔ ثقات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل ہو اور عربی کی وہی صورت ہو جس میں قرآن کریم اترا ہے اور عام ہو، نیز وہ خط مصحف کے موافق ہو۔ ثقات کون ہے؟ راوی، وہ راوی جو کون ہے؟ ثقہ۔ ثقہ کون ہوتا ہے؟ ٹرسٹ وردی، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم تک متصل ہو کا کیا مطلب؟ کنیکٹڈ ہو، اور عربی کی وہی صورت ہو جس میں قرآن کریم اترا ہے۔ کون سے کس میں اترا ہے؟ قریش کے لوگوں، اور عام ہو یعنی سب کو یہ معلوم ہو، وہ نیز وہ خط مصحف کے موافق ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی نورین آپ کچھ کہہ رہی؟ جو مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین ہم قرات کی اختلاف کے لیے بیسٹ اگزامپل دیتے ہیں، کیا یہ اگزامپل ہم سبا حروف کی موجودگی کے لیے بھی دے سکتے ہیں کہ اس سے یہ سبا بالکل، حروف آگے انشاءاللہ میں اس پہ بات مزید واضح کروں گی کہ قراءت کا جو منبع ہے، سورس ہے، وہ سبا حروف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، یعنی بالکل الگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں، دے آر انٹر کنیکٹڈ، ٹھیک ہے۔ نہیں، وداؤٹ سبا حروف، ٹھیک، اوکے اوکے، جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ